رشتہ اچھا ہے لیکن میاں بیوی کو کسی وجہ سے پسند نہیں ہے یہ آپس میں، کوئی بات نہیں، نکاح ہو گیا تو طلاق بھی ہو سکتی، خلا بھی ہو سکتا ہے۔ شوہر اگر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طلاق دیتا ہے۔ طلاق دینے سے پہلے کس وجہ سے پسند نہیں کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی ذرا نافرمان ہے، نٹکھٹ ہے، شوہر کے ساتھ بنتی نہیں ہے، سمجھانا چاہیے، بار بار سمجھائے، نہیں مانی، بستر الگ کر لو، تو وہاں سو میں یہاں سوتا ہوں، ساتھ نہیں سوتے، طلاق نہیں ہوئی، ایسے اسے بول دیتے، تب بھی نہیں سدھرتی، مارنا چاہیے۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ دانت توڑ دیے جائیں، سر پھوڑ دیا جائے اور ہاتھ جو ہے توڑ دیا جائے، ایسے نہیں، ادب کے لیے، سکھانے کے لیے ہلکی مار مارے، تب بھی نہیں مانتی۔ 3 کام ہوئے۔ چوتھا کام، لڑکے کی طرف سے ایک آدمی، لڑکی کی طرف سے ایک آدمی، یہ کیا 2 آدمی بیٹھ کر پوچھیں گے بیوی کا کیا قصور ہے، شوہر کا کیا قصور ہے، تینوں 2 آدمی مل کر دونوں کو بلا کے آمنے سامنے بات کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، سمجھ گئے تو الحمدللہ مل جل کر زندگی گزاریں گے، نہیں تو ایسی صورت میں طلاق ہوتی ہے۔ 4 اسٹیپ کے بعد طلاق ہے، فوراً طلاق نہیں دینا چاہیے، غلط ہے۔ اور طلاق دیتے وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، عورت کو، بیوی کو اس وقت طلاق دو جب وہ نہا دھو کر اس کے ساتھ صحبت نہیں کیے، حیض آیا، حیض آنے کے بعد نہا لیے، اس وقت صحبت نہیں کر کے طلاق دینا چاہیے۔ اور 2 آدمی کو گواہ بنانا، 2 بھی آدمی، دیکھو بھی میری بیوی ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں سمجھایا، بولا، بتایا، مانتی نہیں ہے، اس لیے میں طلاق دیتا ہوں یا طلاق دیا، ایسے بولنا چاہیے۔ اب یہ بولنے کے بعد گھر میں ہی رہے گی بیوی، بیوی گھر میں رہے گی، طلاق ہونے سے گھر کو نہیں چلے جائے گی۔ ایک طلاق دیا، کب تک ہے؟ 3 مہینے تک بھی ایسے ہی رہا، نہیں سدھرتی اور یہ بھی واپس نہیں، 3 مہینے کے بعد نکاح ختم ہو جاتا۔ کتنی لمبی جی، فوراً طلاق نہیں۔ طلاق احسن، بہترین طریقہ طلاق کا یہی ہے، ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر دل بدل جائے، محبت آ جائے اور سب وہ سرکشی ختم ہو جائے، نہیں، یہ جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے، بیوی بھی چاہتی ہے اس سے چھٹکارا مل جائے۔ 1 مہینہ گزرا، حیض آیا، نہا لی، نہانے کے بعد اور ایک مرتبہ طلاق دے گا، پہلے ایک طلاق دیا اور 1 مہینے کے بعد، پھر اور 1 مہینے کے بعد پھر اس کو حیض آیا، پھر اس کے بعد تیسری طلاق دے دیا، یہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا، دونوں میاں بیوی بن کر زندگی گزار ہی نہیں سکتے اس کے بعد۔ ہاں، وہ عورت کسی سے شادی کر کے اس کی طلاق ہوئی، عدت ہو کے بعد یہ پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے۔ طلاق کے کتنے احکام ہیں جی، بہت احکام ہیں، لہٰذا اگر کسی کے اندر ناچاقی ہے میاں بیوی کے اندر، آپس میں صلح صفائی کر لیں، یا نہیں تو پھر الگ ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر لڑکی شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے، اب پسند نہیں کرنے کی بہت ساری وجہ رہتی ہیں، بہت سارے لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے، کبھی جو ہے شوہر ایسا ہوتا ہے کہ سگریٹ بیڑی پیتا ہے، اس کو پسند نہیں ہے، بدبو، کہتی میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر رات میں سوتے وقت خراٹے لیتا ہے، بیوی پسند نہیں کرتی، کیا یہ چیختے رہتا ہے پوری رات، میں کیسا سونا، میں اس کے ساتھ نہیں رہتی، یہ سب بہت معمولی باتیں ہیں، اس کے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا اگر ہو نماز نہیں پڑھتا اور یہ فلاں کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں، ہاں یہ بہت اچھی وجہ ہے، ایسا ہو تو خلا لے لینا چاہیے۔ خلا کے اندر یہ ہوگا کہ بیوی یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ نئی زندگی گزارنا چاہتی، قصہ ختم۔ اب ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ کہے گا اچھا نہیں گزارتی کیا، میں تجھے طلاق دیا، اب بھی بولے گا، خلا میں بھی طلاق کے بغیر نہیں، میں تجھے نہیں پسند کرتی جا بول کر چلے جاتی، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ طلاق دے گا شوہر، اچھا میں تجھے طلاق دیا، تب بھی 2 آدمی کو گواہ بنا لے گا۔
اب اس کے بعد میاں بیوی نہیں ملے بہت دن سے، 1 مہینہ عدت گزارے گی، 1 مہینہ، پھر اسے جیسے چاہے شادی کر لے گی۔ اگر پیٹ میں بچہ ہے تو اب نہیں، بچہ ہونے کے بعد وہ دوسری شادی کرے گی۔ کتنی باتیں ہیں اسلام کے اندر، شادی معمولی بات نہیں ہے، زندگی بھر کا رشتہ ہے، اس لیے اس رشتے کو کیا کیا ہونا چاہیے اسلام کے اندر بہت باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک سورت کا نام یہ قرآن میں سورۃ الطلاق، طلاق کے احکام کیا کیا ہیں سب بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ بقرہ کے اندر بتایا، سورہ نساء کے اندر بتایا، اور سورہ اس کے اندر بھی بتایا، سورہ نور کے اندر بھی بتایا۔ کتنی باتیں بتائی ہیں اللہ نے نکاح کے تعلق سے۔ نکاح کوئی معمولی بات نہیں ہے، ان ساری باتوں کو جانتے ہیں تو اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ لہذا نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، نکاح کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی۔ پہلے ایسے بھی ہوتا تھا کہ دودھ پلاتے پلاتے مائیں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، سامنے والی بچی کو دودھ پلا رہی ہے، تبھی نکاح ہو جاتا، بول دیتے میرا بیٹا تیری بیٹی کے ساتھ نکاح۔ پھر اس کا نکاح پڑھا دیتے، کیا وہ الگ بات ہے، نہیں پڑھاتے، مقرر کر دیتے کہ سب ان سے ہوگا۔ بڑے ہونے کے بعد دونوں کو اختیار ہے، نہیں نہیں مجھے پسند نہیں، وہ لڑکی کی بھی بولے گی مجھے پسند نہیں ہے وہ، ایسے اس وقت اختیار بھی ہے۔ ماں باپ زبردستی کر کے رکھے یا ان کے اچھے کے واسطے کر کے رکھے، بالغ ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد الگ بھی ہو سکتے، پھر اس کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے اگر دونوں تیار ہیں، دونوں راضی ہیں۔ پہلے سے ہوتا تھا، آج بھی غیر قوم کے اندر، بہار یو پی کے اندر آج بھی یہ نکاح ہے، آج بھی یہ نکاح ہے کہ سب 1 2 3 سال کے بچے بچیاں ہیں ان کا نکاح ہو جاتا ہے، لیکن حکومت میں منع ہے کہ لڑکی کی عمر کم سے کم 18 سال رہنا، لڑکے کی عمر کم سے کم 21 سال رہنا، جب بھی سرٹیفکیٹ ملے گی نکاح کی، ورنہ سرٹیفکیٹ نہیں ملتی۔ اب تو دونوں کا خیال ایسا ہو گیا حکومت کا، اس کی بھی عمر 21 سال رہنا، لڑکے کی عمر بھی 21 نہیں تو 23 سال رہنا، اس سے پہلے شادی نہیں کرنا۔ انسانی ضرورت کو روکنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے، انسان کی ضرورت کے لیے عمر کیا کریں گے، اگر ایسی قید لگا دیں گے تو کیا ہوگا، غلط راستے پر جائیں گے نا۔ شادی کرنا ہے، لڑکی 16 سال کی ہے، اس کو نکاح کی خواہش ہے، کہاں نہیں 2 سال کے بعد کتنا زنا کرے گی، کیا کرے گی، اللہ بچائے، مسلمان بچیاں ایسا نہیں کرتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ غلطی ان سے ہو جاتی ہے کبھی کبھی، اس لیے کہ وہ کنٹرول اسلام کے انسان کے ہاتھ میں، نہ مرد کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، نہ بچی کے ہاتھ میں، بے قابو ہو جاتے جب شادی کی وہ خواہش ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں، عمر کچھ نہیں، جس عمر میں چاہیں نکاح کر سکتے ہیں، میاں بیوی میں زیادہ فرق بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں، انشاءاللہ مسلسل اس پر آئندہ بے بیان کریں گے تاکہ نکاح کی پوری باتیں ہم لوگوں کو معلوم ہو جائیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی غور کریں گے، اور ماں باپ جن کے بچے ہیں جن کی شادی کر کے دینا ہے وہ لوگ بھی اس پر غور کر کے دینی لحاظ سے اس رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی اصلاح فرمائے اور ان کے رشتے کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرے۔ اللہ تعالیٰ غلط رشتوں سے بچائے، گمراہیوں سے بچائے، ہر قسم کے بے راہ روی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ مردوں پر فرض ہے، جمعہ مردوں پر فرض ہے، جمعہ کی نماز کو آنا، نہیں آئے کسی وجہ سے ظہر پڑھنا، ظہر کی نماز پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں، 3 لوگ، عورت پر فرض نہیں، مسافر پر فرض نہیں، غلام پر فرض نہیں۔ یہ لوگ کیا کریں گے؟
یہ لوگ ظہر پڑھیں گے، مسافر ہے تو وہ تو ہمیشہ 2 رکعت پڑھے گا، غلام ہے 4 رکعت پڑھے گا، عورت ہے گھر میں جمعے کو نہیں آئے مسجد کو 4 رکعت پڑھے گی۔ مسجد میں آنا عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، مسجد میں آتی اس لیے ہیں کہ دین کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو معلومات ہوتی ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، آتی ہیں۔ روکنا نہیں چاہیے مسجد میں آنے سے عورتوں کو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہاری عورتیں مسجد جا کر نماز پڑھنا چاہتی ہیں مت روکو جی ان کو، ایسے بولے۔ مسجد میں آتی ہیں عورتیں جمعے کے اندر حاضر ہوتی ہیں، وہ 2 رکعت پڑھیں گی، وہ 4 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ لیکن جو گھر میں رہتے ہیں عورتیں کوئی بات نہیں، 4 رکعت ظہر کی نماز وہ پڑھیں گی، شریعت نے ان کو اجازت دی ہے۔ مسجد میں آنا مردوں کے لیے آسان ہے، عورتوں کے لیے مشکل ہے، لہٰذا ہماری مسجد میں بھی اگر عورتیں گرمی کی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں آتی ہیں، مسجد میں کم آتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے گھر میں پڑھو، کوئی تکلیف ہوگی کوئی پریشانی ہوگی آپ کو ثواب جمعے کا ملے گا، ظہر پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ثواب جمعے کا ملے گا، اس لیے ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واوجہ واولی وجل واہم واتم واکبر۔